خداوند کے نام کی تعریف، خداوند کے نام کی حمد اور سارا جلال خداوند کو ملے۔ ہمارا مل بیٹھنا خداوند کو پسند ہو اور ہمارا ایز اے شاگرد اس کے درمیان میں حاضر ہونا ہمیں شاگردگی میں قبول فرما۔ یسوع نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ بھائیو، جیسا میں بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں اور آج پھر مناسب سمجھتا ہوں کہ میں کہوں کہ سرمن جو ہے وہ سرمن اور بائبل اسٹڈی میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ سرمن وہ ہوتا ہے جو ایک مخصوص شخص ریلیجس طور پر، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ ہندو ہو یا جو بھی ہو، مذہبی لیڈر جو ہے یا مذہبی چنا ہوا شخص جو ہے وہ ایڈریس کرتا ہے ان لوگوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے یا جو جاننا مانگتے ہیں۔ یہ تو سرمن کے معنی ہیں اور یہ سرمن کی تعریف ہے۔ لیکن یہاں آج ہفتے کے روز جو ہے یہ سرمن سے تھوڑا سا ہٹ کے خداوند کی تعلیم کو ہم سب مل کر بانٹتے ہیں اور ہم سب اس اسٹڈی میں شاگرد کہلاتے ہیں۔ کس کے؟ خداوند یسوع المسیح کے، اس کلام کے۔ تو دوبارہ بتاتا چلوں کہ آج جو ہے یہ بائبل اسٹڈی کا وقت ہے اور ہم ایک دوسرے سے بالکل بات کر سکتے ہیں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ آپ مجھ سے کہہ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں، اس طرح جو ہے ہم سب ہی خداوند کی شاگردی میں جمع ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے آج ہفتے کے روز 9 بجے بائبل ویژن فار آل نیشن کے پلیٹ فارم پر اسٹڈی کا وقت ہے۔ ہمیں شاگرد بننا ہے اور ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو آئیے آج جو ہم خداوند کے شاگرد ہیں، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، اس کے سامنے کوئی چھوٹا بڑا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو آئیں ان کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ پہلا کرنتھیوں اس کے 10ویں باب میں آج ہم دیکھیں گے پہلی آیت سے لے کر اور 22 آیت تک نکال لیجئے گا۔ اگر آپ نے اسٹڈی کرنی ہے تو آپ ضرور نکالیں گے، اگر آپ نے سرمن سننا ہے تو مت نکالیں بائبل، صرف سرمن سنیں، تاکہ سرمن سے یہ ہے کہ میں ہی بولوں اور آپ کچھ نہ سمجھیں، کچھ نہ پڑھیں، مقصد یہ ہے سرمن کا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سرمن نہ ہو بلکہ سرمن سے ملتا جلتا ایک نمونہ ہمارے درمیان میں ہو۔ 22 آیت تک ہیں، جو کہ میں بھائی البرٹ سے ہی کہوں گا کہ وہ مقرر کر لیں، جو بھی لکھنا چاہتا ہے پڑھنے کے لیے وہ لکھتا جائے، تو پھر جو بھائی ہیں البرٹ وہ ان کو درجہ بدرجہ کہتے رہیں گے اور ہم سب خداوند کے کلام سے سنیں گے۔ اب بائبل پہلا کرنتھیوں 10واں باب اس کی 1 سے 22 آیت شروع کرنے سے پہلے میں چند باتیں اسی موضوع کے مطابق جو کرنتھیوں کے 10 باب میں ہے اس سے کنیکٹ کرنا چاہتا ہوں، جو دنیاوی باتیں ہیں۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ دنیاوی بات کہ جب بادشاہ کسی جگہ پر حملہ کرتا ہے تو وہ کس لیے کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس لیے کرتا ہے؟ بالکل۔ اور فتح میں وہ کیا کیا کرتا ہے؟ قیدی بناتا ہے، ہاں جی، جی وہ مقابلہ کرتا ہے، اور مقابلہ جب جیت جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ قیدی بناتا ہے، جو لوگ اس کے انڈر آ جاتے ہیں ان کا ان کو وہ ان پر وہ مطلب سب جو ہے وہ
حکم چلاتا ہے، یا انہیں کھانے کے لیے دیتا ہے، یا انہیں رہنے کے لیے دیتا ہے سب کچھ، اور ان کی تمام بلونگنگز جو ہے ان پر قبضہ کر لیتا ہے، چاہے وہ زمین ہو، چاہے ان کے گھر ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو، وہ اس کے انڈر آ جاتے ہیں۔ اسی طرح کلام مقدس میں آج ہمارے درمیان 10ویں باب میں پرانے عہد نامے کے مطابق اور نئے عہد نامے کے مطابق ہمارے درمیان میں یہ باب موجود ہے، اور یہ باب جو ہے ہم اسی طرح جس طرح اس زمانے میں لوگ رہتے تھے اور وہ مسیحی جو اس زمانے میں رہتے تھے، اسی طرح ہم اس زمانے میں ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ رہ رہے ہیں، اور آگے ان کی سنائی کیوں نہیں ہوتی یا کچھ نہیں ہوتا، یہ بائبل میں سب درج ہے جو ہم سیکھتے ہیں۔ تو خاص جو مقصد ہے اس زمانے میں رہنے کا یا اس زمانے میں رہنے کا، اس زمانے میں بھی لوگ قربانیوں کے طور پر قربان ہوتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، تاکہ کیا ہو، خدا کو پسند آئے، رائٹ۔ اس زمانے میں بھی آج کل ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ، آپ جانتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، چاہے ہندو ہوں، چاہے مسلمان ہوں، چاہے کرسچن ہو، لیکن کرسچن میں اور مسلمان میں اور ہندوؤں میں کیا فرق ہے؟ قربانیاں دیتے ہیں، طریقہ کار ایک ہی ہے قربانی کا، اور آگے ایشوز اس کے فرق ہیں، یعنی لفظ جو ایک ہی ہے، اس کے طریقہ کار فرق ہیں۔ لفظ قربانی جو ہے وہ دیتے ہیں، کوئی روحانی قربانی دیتا ہے اور کوئی جسمانی قربانی دیتا ہے۔ روحانی قربانی کے لیے یہاں پہ مقرر کیے گئے ہیں، جگہ لکھی گئی ہیں اور بتایا گیا ہے، اور دنیاوی قربانی کے لیے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حصہ اس سے پہلے تیار ہونے کے لیے خداوند نے جو ادا کیا وہ بپتسمے کا ہے، ان کو پاک صاف کرنے کا۔ تو آج کل جو ہم ایام منا رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ایسٹر کا، اس کے ساتھ بڑا منسلک ہے، بپتسمے کے لحاظ سے، قربانی کے لحاظ سے، روحانی اور جسمانی قربانی کے لحاظ سے بہت منسلک ہے۔ تو بڑے غور سے دیکھیے گا اور بڑے غور سے پڑھیے گا، تاکہ جو ہے وہ ہم لائق طور سے اسٹڈی کر سکیں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں، پہلے میں کہوں گا پڑھنے کے لیے، اور اس بات کو جو 14 آیت سے 22 آیت تک موجود ہے، اس بات کا اظہار جو ہے وہ پہلی آیت سے لے کر اور 13 آیت تک اس نے اس کا مقصد اس میں بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا 14 آیت سے 22 آیت تک کون پڑھنا چاہتا ہے؟ جس نے بھی لکھا ہو وہ پڑھ دیجئے، اگر نہیں لکھا تو میں بھائی سے ہی کہوں گا کہ وہ پڑھیں۔ میرے پیارو پرستی سے بھاگو، میں مندی جہاں کا تم سے کلام کرتا ہوں، جو میں کہتا ہوں تم آپ سے اس پر رکھو، مفت کا پیالہ جس پر اس کے خون کی شرکت نہیں، سے ہم کیا سیدھا بدن کی نہیں، کیونکہ اس لیے ہم بدن ہے جو اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔
میں نے کہ تم شہر کے شریک ہو، تم خدا کے پیالے اور شہر کے پیالے دونوں میں سے نہیں سکتے، خدا کے اور شہر کے دونوں شریک نہیں، کیا تم کی رہ کو دلاتے ہیں؟ ہم سے زور پر ہے آپ کی بات نہ پڑے لے جائیں خدا کی برکت دی بھائی تیرے آمین آمین آمین. تھینک یو بھائی. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے. تو لکھتے ہیں اسی بات کو آگے وہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں 1 سے 13 تک ہم دیکھیں گے. لیکن یہ بات کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ پولس رسول نے کرنتھیوں کو عقل مند جانا ہے اور عقل مند جان کر ان سے یہ بات کرتا ہے. اور عقل مند کون ہے؟ عقل مند بھائیوں اور بہنوں وہ ہے جو بڑی سنجیدگی سے، بڑی ایمانداری سے سنتا ہے. عقل مند وہ نہیں ہے جو بہت زیادہ بولتا ہے. عقل مند وہ ہے جو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے سنتا ہے، نہ کہ اسے کنڈیم کرنے کے لیے، نہ کہ بڑبڑانے کے لیے، نہ کہ حسد کے لیے، نہ کہ لالچ کے لیے، نہ کہ غصے کے لیے، نہ کہ فخر کے لیے. مطلب بہت سی باتیں اس میں موجود ہیں. آپ پہچان سکتے ہیں، جان سکتے ہیں. میرا بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پہ کہا ہے، کیا کہا ہے کہ میں عقل مند جان کر تم سے کلام کرتا ہوں. یعنی میں تمہیں عقل مند سمجھتا ہوں اس لیے میں تم سے کلام کرتا ہوں، ورنہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم سنتے ہو. اور کیا سنتے ہو؟ کہ وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں، کیا مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں، کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ یہ مسیح کے لوگ ہیں جو کہ کسی اور قربانی میں شامل نہیں ہوتے. کون سی قربانی میں شامل ہوتے ہیں؟ جو کل جس کی ہم عید منانے لگے ہیں اور آج تک ہم اس کے دکھوں میں شامل تھے. جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جمعے کے دن انہوں نے پیالہ لیا اور برکت چاہی. اس کے بعد انہوں نے پہلے روٹی لی، برکت چاہی، اس کے بعد پیالہ لیا اور برکت چاہی. اس بات پر میں وہ کلمہ جو بھی آپ اسے کہہ لیں، دوسرا کلمہ ہے یا تیسرا کلمہ ہے، ترتیب آپ بنا لیجئے، میں صرف لفظ پر جاتا ہوں کہ میں پیاسا ہوں. تو اس میں کیا ہوا تھا؟ اس میں پت ملی میں پیاسے سے پہلے کا ایک لفظ ہے پت ملی میں. پت ملی میں کون سی ہے؟ پت کیا ہے؟ پتے. ملی میں پتوں میں میں پتے ملے ہوئے، ایسے ہی اس کو نچوڑ بنا کے اور دے دیا، یعنی گندی میں. اور جب خداوند نے دیکھا تو حالانکہ جب وہ وہاں پہ جب وہ بیٹھے ہوئے تھے شاگردوں کے پاس، اس وقت انہوں نے پیالہ لیا اور شکر کیا اور برکت چاہی، اسے پاک کیا، شکر کیا، برکت چاہی اور اسے پاک کیا اور اسے کہا. یہاں پہ نہ انہوں نے اسے برکت دی اور نہ انہوں نے دیکھا کہ یہ پت ملی یعنی گندلیلی گندی میں ان کو پلانا چاہیے، تو انہوں نے نہ پی، کیونکہ وہ کسی گندگی میں شامل نہیں ہونا چاہتے تھے، چاہے دنیاوی ہو اور چاہے. خیر کٹ ان اے شارٹ سٹوری، پیالے کی برکت جو انہوں نے اس پیالے پہ دی، کیا وہ برکت ہم میں شامل نہیں ہوتی؟ یہ ہے مقصد اس قربانی کا. اور کیا وہ روٹی جس پر انہوں نے برکت دی اور توڑی، کیا وہ ہمارے لیے برکت نہیں؟
क्या हम उस बरकत में शरीक नहीं हैं? जरूर हैं, क्योंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी रोटी में शरीक हुए हैं। जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं उन पर नजर करो। यहां पे नजर क्या की गई है? क्रिश्चियंस पर और उस अक्लमंद पर जो कि सुनता है। ऐसी बात नहीं है, हम में से बहुत लोग, आगे वो बताएंगे, ऊपर बताएंगे, यही किरदार जो है इस लफ्ज को पूरा करता है और यही किरदार हम में आज भी पाया जाता है। और इस किरदार को देखते हुए जो 1 से 13 तक है, हम अपने आप पर जरूर गौर करें। मैं किसी को नहीं कहूंगा, मैं अपने आप पर कहूंगा कि मैं अपने आप पे जोर कहूं। पहला हिस्सा जो क्रिश्चियंस का है वो हमने देख लिया, हम शरीक होते हैं। कौन सी कुर्बानी में? ईस्टर के बाद। ईस्टर में जो उन्होंने अपनी जान को कुर्बान किया, उन्होंने रोटी ली, और रोटी किसी वक्त हम दोबारा इसको शेयर करेंगे रोटी के बारे में कि खुदावंद ने रोटी अपने आप को क्यों कहा, खुदावंद ने उस मैं को अपना खून क्यों कहा। बरकत तो दी, बरकत तो देने के लिए। अब अगर रोटी के है तो रोटी का प्रोसेस देखेंगे क्या बनता है, और अगर मैं कहा है, अपने आप को मैं कहा, तो मैं का प्रोसेस देखेंगे क्या बनता है। इन दोनों प्रोसेस को बताने के लिए जो है वो पूरा किया है। इसी तरह मैंने आपसे ये कहा था कि कल या परसों जब भी जुम्मे को, कि क्रॉस पर क्यों उन्होंने कहे कि क्रॉस की जितनी खूबियां हमने देखी थी जुम्मे के दिन, वो क्रॉस का मतलब बताती हैं, इसीलिए उन्होंने क्रॉस पर जान दी। खैर नहीं हो, अब आते हैं जो कि इसराइलियों के बारे में है। लिखते हैं, जो जिस्म के एतबार से इसराइलियों पर नजर करो, क्या कुर्बानी के गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह में शरीक नहीं होते? कुर्बान गाह के शरीक नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। जिस तरह खुदावंद यसू अल मसीह की बरकत रोटी और मैं में शरीक होते हैं, इस तरह जो इसराइली हैं वो जब कुर्बान गाह पे चढ़ाते हैं तो वो सब एक होते हैं, राइट। लेकिन उनकी कुर्बानी जो है वो मसीह की कुर्बानी नहीं है। उनकी कुर्बानी क्या है? वो बर्रे और बछड़े हैं। और लिखा है, बस मैं ये क्या कहता हूं कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज है या बुतों की कुर्बानी कोई चीज नहीं। यानी मैं ये नहीं कहता कि अगर वो करते हैं तो ठीक करते हैं, और ये अगर वो नहीं करते तो फिर भी ठीक करते हैं। ये बात नहीं है। बात क्या है? ये उन्हीं की बात है। किस लिए? इसलिए नहीं, बल्कि ये कहता हूं कि कुर्बानी गैर कौमें करती हैं, शयातीन के लिए करती हैं, ना कि खुदा के लिए करती हैं। क्योंकि गैर कौमें कौन कहा गया है? उसमें मुसलमान भी हैं, उसमें इसराइली भी हैं, उसमें हिंदू भी हैं। खास कर मैं मुसलमानों के लिए कहूंगा। इसराइलियों में से तो निकला, लेकिन इसराइलियों ने उसे कबूल नहीं किया। लेकिन एक दिन सबसे पहले इसराइल कबूल करेंगे, देन मुसलमान, एंड देन somebody else. Anyhow, वो क्या करती हैं? वो तो शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं। क्यों शयातीन के लिए करती हैं? वजह भी है। वजह क्या है? उनकी कुर्बान गाह जो होती है वो पाक नहीं होती, पहली बात है। उनकी कुर्बान गाह जहां कहा गया था कुर्बानी के लिए, वहां नहीं होती, ठीक है। और अगर वहां होती भी है तो उस कुर्बानी को देखने के लिए हम गिनती की किताब में चले जाएं या अहबार की किताब में चले जाएं तो वो पता चलेगा हमें कि कौन सी है। और उस कुर्बानी को कौन करते हैं इसके लिए भी देख लें। जो गैर कौमें कौन करते हैं हम जानते हैं। अपनी कुर्बानियां जो करते हैं किस जगह करते हैं हम जानते हैं, और कैसी करते हैं हम जानते हैं। इसलिए वो कुर्बानियां जो वो शयातीन की है,
اور جب شیاطین کی قربانی ہے تو نہ خدا کے لیے اور نہ نہیں چاہتا کہ تم شیاطین کی قربانی میں شریک ہو، کیونکہ وہ خدا کے لیے نہیں کرتے، وہ صرف اپنے دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ان کی قربانیاں جو ہیں وہ حرام ہیں، ان کی قربان گائیں حرام ہیں، اور ان کے قربان کرنے والے لوگ حرام ہیں. جب ان میں شیطان جو حرام ہے وہ پایا جاتا ہے تو ان کی قربانیاں کیسے صحیح ہوں گی؟ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے جس مقام پر وہ پر چڑھایا گیا وہ پاک مکان، وہ آج بھی پاک مکان، وہ کھوپڑی کی جگہ آج بھی اترے گی زیتون کے پہاڑ کے پاس. لہذا وہ قربانی دیکھ لیں کیسی ہے، خاص کر میں مسلمانوں کے لیے کہوں گا. آپ دیکھیں کہ قربانی کیسی ہے، وہ آپ دیکھیں اس میں کوئی خطا ہے، اس میں کوئی ایسا نقص ہے. آپ دیکھیں کہ وہ چڑھائی کہاں گئی، آپ دیکھیں کہ وہ چڑھانے والا کون تھا، قربانی کرنے والا کون تھا. نہ کوئی وہ پادری تھا، نہ کوئی سردار تھا، نہ کوئی مولانا تھا، نہ کوئی ہندو کا کوئی لیڈر تھا، اور نہ کوئی رابعی تھا. یہ باتیں جو ہیں ہمارے لیے اس موقع کے طور پر جو آنے والا ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ کیا ہے. اور اگر یہ ظاہر کرتی ہیں تو خاص کر میں مسلمانوں کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو مت سنو جو میں کہتا ہوں، جو ہم پادری صاحبان کہتے ہیں مت سنو، لیکن کم سے کم خدا کی بات تو سنو. آرام سے بیٹھ جاؤ اور دیکھو کہ حقیقت کیا ہے. اور جب حقیقت پتہ چل جائے گی تو پھر پتہ چلے گی کہ جو قربانیاں آپ کرتے ہیں وہ قربانیاں غلط ہے، اور کرنے والا غلط ہے، اور آپ کے مقام غلط ہے. سمپل از دیٹ. خیر اینی ہاؤ، تم خداوند کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے. یو کین ناٹ ڈو دیٹ. میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی نہیں کر سکتا، میں خدا کی مرضی پہ چلوں گا. اور خدا نے کیسے سمجھایا وہ کلام مقدس میں ہمارے پاس درج ہے. تو ہم کیوں غافل ہیں؟ اس لیے غافل ہیں نہ تو ہم سنتے ہیں، اس لیے غافل ہے. خاص کر مسلمانوں کے لیے کہوں گا، نہ ہم سنتے ہیں، نہ ہم پڑھتے ہیں، اور نہ ہم عمل کرتے ہیں. تینوں باتیں نہیں ہیں تو خدا کس طرح ہمارے پاس آئے گا؟ شیاطین اور دونوں پیالے میں نہیں پیتے. خداوند کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے. کیا ہم خداوند کی غیرت کو جو جوش دلاتے ہیں، کیا ہم اس سے زوراور ہیں؟ نو. اب وہ حوالہ دیتے ہیں پرانا کہ ان کے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. ان کے ساتھ بھی ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوگا. اس میں سب بھی شریک ہیں. پڑھ دیجئے گا 1 سے لے کر اور 4 آیات تک، جس میں جسمانی اور روحانی غذا اور چٹان کے بارے میں بتایا گیا ہے. 1 سے 4 تک کون پڑھے گا بھائی؟ ہاں رکیے گا نہیں، پہلے لکھ دیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ ٹائم ضائع ہو. میں بیٹے عدنان سے کہوں گا اگر ہیں موجود تو بیٹے آپ پڑھو 1 سے 4 تک. کوئی بھی نہیں پڑھ رہا، کیوں؟ ڈر لگ گیا آپ کو؟ ڈرتے ہو خدا سے؟ آواز نہیں آ رہی مجھے، میری آپ کی میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ اب آ رہی ہے. بیٹے عدنان سے کہوں گا کہ بیٹے آپ پڑھو. چلو اگر آپ ہاں بیٹے پڑھو. شاباش شاباش. اگر میں نے اسی لیے کہا کہ یہ اسٹڈی کا وقت ہے، تو اسٹڈی کے وقت کے لیے جو اسٹڈی ہم کر رہے ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر حساب کی کتاب کی اسٹڈی ہے، میتھمیٹکس ہے، تو میتھمیٹکس کی بکس ہونی چاہیے. اور اگر ہسٹری کی بک ہے، ہسٹری کا پیریڈ ہے تو ہسٹری کی بک. یہ پیریڈ جو ہے یہ خداوند کے کلام کا ہے تو خداوند کے کلام کی ہونی چاہیے. اوکے گو ہیڈ.
خداوند کا شکر ہو. تھینک یو بیٹے. خداوند آپ کو بہت برکت دے. مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے بچے جو ہیں، میرے بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بچے جو ہیں میری مدد کرتے ہیں پڑھنے میں. اس لیے میں کہتا ہوں کیونکہ ہم نے سب نے سیکھنا ہے. صرف میں ہی پڑھتا جاؤں، میں پڑھ سکتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں، میں پڑھ سکتا ہوں، لیکن اگر میں ہی پڑھتا جاؤں تو خداوند نے جو مجھے پڑھنے کا قوت دی ہے وہ تو میرے تک ہی رہے گی. اگر آپ کو قوت دی ہے تو آپ میں کنورٹ ہوگی اور آپ دوسروں میں کنورٹ کرو گے. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہمیں برکت دے. یہاں پہ دو باتیں جو موسیٰ کا قصہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس چٹان کا قصہ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور اس من کا قصہ آپ جانتے ہیں. من کہاں سے ملا؟ اوپر سے ملا. آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں، جو کہ میں پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. بادلوں میں ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ کی قصہ 30 آیت میں لکھا، اور سب نے ایک ہی روحانی خوراک کھائی، اور سب نے ایک ہی روحانی پانی پیا. روحانی خوراک کہاں سے کھائی؟ آسمان سے. خداوند نے انہیں من دیا جو ایک نٹ کی شکل میں ہوا کرتا تھا. جیسے شبنم صبح صبح کے وقت آپ دیکھیں گھاس پر ہوتی ہے، اس طرح وہ شبنم جو ہے وہ نظر آتی تھی. کیسے؟ نٹس کے ذریعے. نٹس آپ جانتے ہیں، چاہے آپ آمنڈ نٹ لے لیں، بادام کے بیج لے لیں، یا جو بھی ہے، خیر نہیں ہو. اور پھر وہ روحانی پانی کہاں سے ملا؟ وہ چٹان سے ملا تھا. اور چٹان کہاں تھی؟ زمین میں. آسمان سے تو خوراک خداوند نے وہ کسی زمین سے نہیں اگائی. زمین سے جو اگتی ہے خوراک وہ ہماری جسموں کے لیے ہوتی ہے. آسمان سے جو خوراک آتی ہے، اور آئی بھی اس وقت کی بات کر رہے ہیں، وہ موسیٰ کے وقت کی، وہ آسمان سے آئی. اور چٹان روحانی پانی سے کہاں سے پیا؟ زمین میں سے. اور زمین پہ وہ چٹان تھی، اور اس چٹان میں سے انہوں نے روحانی پانی پیا. کس نے روحانی بنایا تھا؟ جیزس نے. کس نے بنایا تھا؟ یہ بات کر رہے ہیں وہاں پہ. سمپل از دیٹ. کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ وہ پانی چٹان پیتے تھے جو ان کے ساتھ چلتی تھی، اور وہ چٹان مسیح تھا. وہ پانی بھی مسیح، وہ خوراک بھی مسیح، اور وہ چٹان بھی مسیح. وہ جگہ بھی قربانی کی جو ہے وہ بھی مسیح، اور وہ قربانی بھی مسیح، اور قربان ہونے والا بھی مسیح. تینوں باتیں جو ہم نے دیکھی ہیں، تینوں باتیں اس میں پائی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہم اس کو نجات دہندہ کہتے ہیں. ہم ہیپی ایسٹر کہتے ہیں. ایسٹر کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، بہرحال ایسٹر پہ کبھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ہمارا کہنا واجب یہ ہے کہ ہیپی ریزریکشن آف دا لارڈ جیسس کرائسٹ. ہیپی ریزریکشن. آپ کو مسیح کی نجات مبارک ہو. آپ کو مسیح نجات دہندے کی عید مبارک ہو. خیر نہیں ہو، ڈفرنٹ سٹوری. اب یہ باتیں دیکھیں کہ جس طرح اب میں پہلے بتا چکا ہوں کہ انہوں نے پانی کیوں نہیں لیا جب وہ فسح کے روز اس اپر روم پر گئے تھے. تو انہوں نے پانی کیوں نہیں منگوایا؟ انہوں نے میں کیوں منگوائی؟ پت ملی میں، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ انہوں نے برکت دی اور شکر ادا کیا. اور میں کیوں منگوائی اور پانی کیوں نہیں منگوایا، یا میں کو کیوں انہوں نے افضل سمجھا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ میں نشہ ہے. ہمیں خداوند نے اپنے خون کا نشہ دیا ہوا ہے، اور جب ہم اس کا خون پی لیتے ہیں تو ہمیں یسوع کا نشہ آ جاتا ہے، اور یسوع کے کردار نکلنے شروع ہوتے ہیں. اگر میں سمجھوں تو، اگر میں سنوں تو، اگر میں پڑھوں تو، ورنہ مشکل ہے، ڈیفرنٹ سٹوری ہے. خیر نہیں ہو، میرے پاس 3 منٹ ہیں. آپ ضرور پڑھیے گا، ضرور دیکھیے گا، ان پہ خیال کیے گا، اس کو شفل کیجئے گا تاکہ میرے کہنے پہ نہ جائیں. آپ کو خداوند خود یہ بتائے کہ یہ
کیا ہے. اچھا آگے پڑھے دیتے ہیں, میں ہی پڑھے دیتا ہوں 5 سے لے کر اور 8 تک. اس کے بعد لکھا یوں ہے, چنانچہ وہ بیابان میں ڈھیر ہو گئے, یہ باتیں ہمارے واسطے عبرت ٹھہری تاکہ ہم بری چیزوں کی خواہشیں نہ کریں جیسے انہوں نے کی تھی, اور تم بت پرست نہ بنو جس طرح بعض ان میں سے بن گئے تھے. خواہشوں کے بارے میں دیکھنا ہے تو ضرور دیکھیے گا یعقوب کا پہلا خط, اس کا 12ویں آیت, جیمز چیپٹر 1 ورس 12 to 16. چنانچہ لکھا ہے کہ لوگ کھانے پینے کے لیے بیٹھے اور ناچنے اور کودنے کے لیے اٹھے, اور ہم حرام کاری نہ کریں جس طرح ان بعض لوگوں نے کی, اور ایک ہی بدن میں سے 30,000 ایک ہی دن میں 30,000 مارے گئے. تو لہذا جو باتیں تفصیل سے بتا چکے ہیں ان کے بارے میں رزلٹ بتاتے ہیں یہاں پہ کہ رزلٹ کیا ہوتا ہے. وہ لوگ جو ہیں وہ خدا کی بادشاہت میں تو کیا فردوس میں بھی نہیں جا سکے. فردوس اور ہیون میں فرق ہے. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, وہ ہیون میں نہیں ہوگا. تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں پیراڈائز میں ہوگا, ہیون میں نہیں ہوگا, پیراڈائز میں ہوگا. اور پیراڈائز میں کیوں رکھتا ہے؟ تاکہ ہم سیف رہیں. زمین سے نکال کے پیراڈائز میں رکھتا ہے, فردوس میں رکھتا ہے تاکہ ہم سیف میں رہیں, کیونکہ وہاں پہ شیطان کا کام نہیں ہے. اور وہیں پہ واپس جب وہ ہیون میں ہے تو وہ وہیں سے واپس پہلے سب سے آئیں گے, وہ پیراڈائز میں فردوس میں آئیں گے. وہاں پہ 24 بزرگ اور جتنے لوگ ہیں خداوند کے خون سے خریدے ہوئے اور ان کے خون سے جامے دھوئے ہوئے, چاہے آج قتل ہو رہے ہیں, چاہے آئندہ آنے والے قتل ہوں گے, اور چاہے قتل ہو چکے ہیں. یہ ہمارے لیے سب بھائیوں کے لیے جو غمزدہ ہیں, جن کے بیٹے بیٹیاں جلائے آج بھی گئے, اور جن کے چرچ جلائے گئے, جن کے وہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں وہ خداوند کے خون سے خریدے گئے ہیں اور ان کے جامے دھلے ہیں. یہ ہمیں ایمان ہونا چاہیے اور ہم یہ کہتے بھی ہیں. اور وہ فردوس میں ان کو ساتھ لے کر زمین پر آئیں گے, اور پھر اس طرح جو ہے وہ آخری نرسنگا پھونکا جائے گا. سمپل از دیٹ. اوکے آگے میں ہی پڑھ دیتا ہوں, ٹائم بالکل میرا ہو گیا ہے, 1 منٹ بھی میں نہیں چاہتا, میں لوں گا آپ کے 3-4 منٹ اور پھر کہتے ہیں 9ویں آیت سے لے کر ہم 13ویں آیت دیکھ, اور ہم خداوند کی آزمائش نہ کریں جیسے ان میں سے بعض نے اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا, بعضوں نے کی اور سانپوں نے انہیں ہلاک کیا. اور تم بڑبڑاؤ نہیں جس طرح ان میں سے بعض بڑبڑائے اور ہلاک کرنے والوں سے ہلاک ہوئے. یہ باتیں ہیں جو کرنتھیوں کے لیے کہی گئی, شروع ہی سے ہی وہ بتا رہے ہیں بڑبڑاؤ نہیں, تو فرقے بازی نہیں ہو, حرام کاری نہیں کرو, کسی کے لیے برا نہیں سوچو. اگر تم مل کے بیٹھتے ہو, آگے ہم اگر 11ویں باب میں دیکھیں, تمہارا مل بیٹھنا جو ہے وہ جھگڑوں کا سبب بن جاتا ہے. اور یہ میں سوری جیزس کرائسٹ, میں یہ بات اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, آلمائٹی فادر آپ نہیں کہنا چاہتے, میں مانتا ہوں, لیکن میں جانتا ہوں کہ آج کل ہمارے چاہے بائبل ویژن ہو, چاہے کرائسٹ ویژن ہو, چاہے اپنا بائبل کی بات اسکائپ کے ساتھ تو ہو گیا, اور لیٹ اس پرے کی میٹنگ جو ہو رہی ہیں, اب ہماری میٹنگ میں بھی آہستہ آہستہ میں دیکھتا ہوں کہ بہت فرقے بازی شروع ہو گئی ہے. بہت لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے شروع ہو گئے ہیں. تو بی کیئرفل, جس میں سے میں بھی ہوں, بی کیئرفل فار دیٹ, کیونکہ یہ کلام کے وسیلے سے ہم مارے جائیں گے. ویری مچ کیئرفل. اور خاص کر لیڈروں کے لیے میں کہوں گا, خاص کر پاسٹروں کے لیے میں کہوں گا, جس میں میں بھی شامل ہوں, کہ ویری کیئرفل فار دیٹ. اور بڑبڑانے سے ہلاک ہوئے, اور یہ باتیں ان پر عبرت کے لیے واقع ہوئی اور ہم آخری زمانے والوں کے نصیحت کے واسطے لکھی گئیں. غور سے سنیں اور غور سے پڑھے. بس جو کوئی اپنے آپ کو قائم سمجھتا ہے وہ خبردار رہے کہ گر نہ پڑے. تم کسی آزمائش میں نہیں پڑے اور انسان کی برداشت سے باہر ہو, اور خدا
سچا ہے وہ تم کو تمہاری طاقت کی زیادہ آزمائش میں نہ پڑنے دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی پیدا کرے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ خداوند کے اس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند ہم سب کو برکت بخشے، آمین۔ تھینک یو بھائیو، گاڈ بلیس یو۔ اس قدوس رب الفاظ لشکروں کے خدا، آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، تو جو ہے، جو تھا، جو آنے والا ہے، دل سے اور دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر کرتی ہوں، شکر گزار ہوں گزرے لمحات، مہینوں، سالوں کے لیے اور گزرے دن کے لیے کہ تو نے ہمیں سنبھالے رکھا ہے۔ اے باپ، ہمارا سانس لینا بھی ایک خداوند کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اے باپ، تیرا شکر کرتی ہوں اس وقت کے لیے۔ اے باپ، میٹنگ کے شروع سے لے کر آخر تک خداوند تو نے مدد کی۔ اے باپ، تیرا شکر کرتی ہوں آج کی ساری عبادت، اے باپ، تیرے نام کو جلال ملے، پرستش کے ذریعے سے، کلام کے ذریعے سے جو خداوند تیرے بندہ نے پیش کیا۔ اے باپ، بڑی برکت دے، کثرت استعمال کر۔ اے باپ، شکر گزار ہوں جو کچھ آج ہم نے بڑے ایمان سے مانگا ہے۔ اے باپ، ہمارا سب کا ایمان ہے کہ ہمیں مل گیا اور مل جائے گا۔ اے باپ، تیرا شکر کرتی ہوں اس روزوں کے مہینے میں جو گزر گیا، آج جو میرے آخری دن تھا، اس بات کے لیے بھی خداوند تیرا تہ دل سے شکر کرتی ہوں کہ کئی لوگ اس دن کے لیے دیکھنا چاہتے تھے لیکن ان کو نصیب نہیں ہو سکا۔ اے باپ، ان لوگوں میں سے ہم دیکھ کر نہیں، لیکن تیرا یہ پیار ہے، تیری محبت ہے کہ ہم زندوں کی زمین پر ہیں۔ اے باپ، ہم ہر ایک کو یہ توفیق دے کہ ہم خداوند تیرے ڈر، تیرا خوف اپنی زندگیوں میں رکھتے ہوئے خداوند اپنی زندگیوں کو بڑھاتے چلے جائیں۔ اے باپ، ایک ایک کے ساتھ ہو، تمام پاسٹر صاحبان کے لیے، اے باپ جو خدمت کرتے ہیں باپ آسمانی، اے باپ وہ خداوند روح اور سچائی سے اور بڑی ہی ایمانداری سے خداوند تیری خدمت کو سر انجام دے، ان کے گھرانوں کو بڑی برکت دے۔ اے باپ، شکر گزار ہوں خداوند ان لوگوں کے لیے جو لوگ خداوند تیرے نام سے ستائے جا رہے ہیں۔ اے باپ، آج کے دن ان کے لیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں۔ اے باپ، میرے اندر یہ بہت بڑا بوجھ ہے کہ خداوند تو مسیحی قوم پر اپنا رحم کر واپس پانی۔ کل کے دن کے لیے دعا کرتے ہیں جبکہ تیرے جی اٹھنے کا دن ہے اور یاد میں منایا جائے۔ اے باپ، یہ بہت بڑا خوشی کا دن ہے
बाप सारा जलाल सारी बुजुर्गी तुझे मिले और बाप आसमानी कोई भी अबलीसी कुव्वत किसी भी जस्टिस पे खुदावंद हमला न करने पाए। आई बाप तेरा शुक्र करती हूँ मीटिंग चलाने वाले भाई के लिए, भाई एल्बर्ट के लिए। तूने बड़ा ही अच्छे तरीके से खुदावंद तूने खुदावंद बड़ी बरकत दी हुई है अपने लोगों को आई बाप, ताकि वो तेरे नाम को जलाल देती है। आई बाप पास्टर आशिक के लिए इन्होंने खुदावंद तेरी खिदमत की है आई बाप, तेरा शुक्र करती हूँ से इस्तेमाल कर। और मैं तेरे बंदा डॉक्टर जॉन जोसेफ के लिए खुदावंद ढेरों ढेर बरकतों की दुआ करती हूँ। जो आई बाप कलाम से जो भी खुदावंद वो बातें सिखाते हैं आई बाप हम अपनी जिंदगियों में उनको अमल में लाएं। और बाप आसमानी अपने बंदा को बड़ी कसरत से इस्तेमाल करता है और करता रहेगा। और आने वाले दिनों में खुदावंद तू उनके खानदान को उनको बड़ी बरकत दे बाप आसमानी, किसी भी चीज की इनके घरानों में कमी ना रहे आई बाप। बाकी हम सब की खुदावंद तू साथ होना आई बाप, सुबह का दिन दिखाना और बड़ी ही खुशियों से खुदावंद हम सुबह का जो खुदावंद ईस्टर का दिन है मनाएं, ताकि हमारी जिंदगियों से तेरा जलाल जाहिर हो आई बाप। तेरा शुक्र करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ इन सब बातों के लिए। जो कुछ मैंने मांगा मुझे मिला, जो मांगना भूल गई अपने पास जाना से पूरा करना। तेरे पाक पवित्र अपने मीठे नाम से ये दुआ मांगती हूँ, आमीन। आमीन। खुदा साथ हो